العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خادم حضرات، پھر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، مگر آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں خود اور آپ کی طرف سے اس جسارت فکر کی اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں تنبیہ کی گئی کہ اگر علم میں راسخ نہ ہوں گے اور اپنی تعلیمی توجہات میں پورے نہیں اتریں گے اور اگر اپنی شناخت نہیں رکھتے ہوں گے اور وقار علم کو مجروح کرنے والے لوگ ہوں گے تو ان کے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، ان کے دل غلط سوچوں کے مرتکب ہوں گے اور بجائے علم و عقل کے وہ جہالت اور کم علمی کے سراب میں کھو جائیں گے۔ خادم حضرات، اتفاق سے میں اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا، اور قرآن حکیم میں جو والراسخون فی العلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر تو اس سے مراد علم سے شناسائی ہو تو شاید میں اس پہ پورا اتروں، مگر اگر اس سے مراد ایک تکمیل رسوخ ہو تو میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ مگر ایک ضرورت ایسی آن پڑی جو شاید میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہو کہ مدتوں ہم قرآن حکیم پڑھتے رہے، مدتوں ہم آیات قرآن کی مختلف انداز میں تفاسیر سنتے رہے، مدتوں ہم نے ایک ایک لفظ کو ہزاروں اور لاکھوں بار پڑھا ہے۔ اس کے باوجود کچھ الفاظ، کچھ فقرات اور کچھ ایسے بندشیں تھیں قرآن حکیم میں جو ہم بغیر غور و فکر کے پڑھتے رہے۔ میرے آج کی جسارت ایسی ایکسپلینیشنز کے لیے ہے کہ جو کل کے متشابہات آج کی محکمات ہیں۔ میں صرف اس حصے کی قرآن حکیم کی اس حصے کی وضاحت کروں گا جو آج ہمارے لیے کوئی سربستہ راز نہیں رہے، اور پروردگار عالم نے جو ان آیات کے پڑھنے پہ ریسٹرکشنز لگائی تھیں اور جس قسم کے ضوابط، قواعد اور ضوابط لگائے تھے، آج ان میں سے کچھ کو ہم سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں یہ گستاخی کر رہا ہوں اور امید ہے کہ اللہ بھی معاف کرے گا اور آپ بھی مجھے معاف کریں گے۔ خاتم حضرات، متشابہات کا لفظ قرآن حکیم میں، بلکہ کسی بھی لینگویج میں اگر اس کے کاؤنٹر الفاظ ہم تلاش کریں گے تو اس کا مطلب ہے ایک طرح سے ہونا۔ اس کا سب سے پہلا تاثر ہے سیملیز کا، کہ ایک مثال دوسرے کی طرح ہے، یا ایک چہرہ دوسرے کی طرح ہے، یا ایک خیال دوسرے کی طرح ہے، ایک انداز دوسرے کی طرح ہے۔ تو ان تمام طریقوں کو ہم متشابہ انداز، متشابہ سٹائل، متشابہ افکار اور متشابہ حالات اور کردار کہیں گے۔ ان صفات میں دوسری قسم متشابہات کی وہ ہے کہ جو ہم انسانی ذات سے باہر نکل کے جس کی مثال دیتے ہیں، ہم انہیں ایلیگوریکل سیمپلز کہتے ہیں۔ مثلا ہم اگر یہ کہیں کہ فلاں شخص شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ بھی ایک سملی اور یہ بھی متشابہات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی نیگیٹو لفظ بولیں کہ یہ تو فلاں جانور کی طرح کودن ہے، وہ بھی صحیح ہو جاتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز سے ہمیں طیش آئے یا فرحت ہو وہ کافی سچی ہوتی ہے۔
اور ایک اگلا سٹیپ ہے متشابہات کا، وہ ہے میٹافرز کا، استعاراتن۔ اگر ہم کوئی بات استعاراتن بھی کہتے ہیں متشابہات کے بارے میں تو متشابہات کو انکلوسیو ہے۔ اگر استعاراتن بھی کوئی بات کہیں یا کسی کو کسی کا استعارہ قرار دیں تو بھی وہ متشابہات میں شامل ہوتی ہیں، مگر سب سے الجھی ہوئی بات ہے جو انٹری کیسز میں ہوتی ہیں۔ خادم حضرات، یہ بظاہر یہ جو پہلی مثالیں ہیں یہ ہمارے ہاں اکثر سے استعمال ہوتی ہیں، مگر سم ٹائمز متشابہات انتہائی باریکیوں میں وارد ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی نفسیاتی اور کوئی پیچیدہ ترین علمی نقطے کی دو اصحاب میں مشابہت ہو جائے اور تو ہم ان کو بھی متشابہات میں شامل کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متشابہات جنرل اور کامن سٹینڈرڈ سے لے کر اعلیٰ ترین علمی سٹینڈرڈز پہ ایک لیول میں جاتے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے خواتین و حضرات کہ متشابہات کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، بہت ساری جہات ہیں، بہت سارے رخ ہیں، اور جیسے کہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، فی الحال میں اسے صرف ڈیفائن کر رہا ہوں، and those people who only know English or who are well conversing with English، میں ان کے لیے ان لفظوں کے متقابل الفاظ کے it is to be like, to resemble, to assimilate, to liken, to imitate, to compare one thing with another due to an attribute connecting them or is common to them۔ جب دو ہستیوں کے درمیان کوئی چیز کامن ہو جائے اور ہم اس کی مثال دیں تو وہ متشابہات میں سے ہوتی ہے۔ can be real or ideal۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مشابہات صرف پریکٹیکل ہو، چہرے پہ ہو، ہاتھوں پہ ہو، پیروں پہ ہو، وہ متشابہات ذہنی بھی ہو سکتی ہے۔ فلاں فلاں کی طرح کا شاعر ہے، فلاں فلاں کی طرح کا ادیب ہے، فلاں فلاں کی طرح کا انداز زندگی رکھتا ہے، تو یہ بھی متشابہات میں آ جائیں گے۔ لائک کہ یہ روپیہ اس روپے سے ملتا ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات بظاہر ایک لفظ ہے، مگر محکم سے ہٹ کر یہ ہر چیز پہ وارد ہوتا ہے۔ یہ بظاہر ایک ایسا لفظ ہے جو ایگزیکٹ اور ٹرو اور محکم سے جب ہٹ جاتے ہیں ہم تو یہ قریباً تمام ادبی ذہنی ویلیوز پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کسی سے شکلاً مشابہ ہو جائے تو وہ بھی اسی لفظ کا ایک حصہ ہے۔ مگر خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ متشابہات کا ایک اور مطلب ہے، وہ نیگیٹو ہے۔ یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتائی یہ اس کی پازیٹیو مثالیں ہیں، مگر اس کی ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے۔ نیگیٹو سائڈ کیا ہے؟ اگر کسی نے لٹریچر میں ٹائپس آف ایمبیگوٹیز پڑھی ہوں، ایسی چیزیں جو شبہ میں ڈال دیتی ہیں، ایسی چیزیں جو توجہ میں اشتباہ پیدا کر دیں، ایسی چیزیں جو نقائص پہ منحصر ہو جن کی انڈرسٹینڈنگ، تو ہم ان کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی متشابہات میں شامل کرتے ہیں۔ and they will be very simply ambiguous, dubious, obscure۔ یہ تینوں لفظ متشابہات کے ایک نیگیٹو پہلو کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ ایمبیگوس بھی ہے، یعنی اس کا کلین کوئی پتہ نہیں، ڈوبیس چھپا ہوا ہے جس کو ہم پریزنٹ نہیں کر سکتے، آبسکیور ہے، اندھیروں میں ہے، جو اتنا اجلا نہیں ہے کہ نظر سے صاف نظر آ سکے۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹرم بظاہر علامہ نے استعمال کی ہے، مگر پریکٹیکلی یہ انسانی حیات کے سارے آسپیکٹس کو کور کرتے۔ قرآن حکیم میں متشابہات کسی اور انداز سے آئے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں اس لفظ میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں۔ یہ جو دوسری سائیڈ ہے مبہم ہونے کی، آبسکیئر ہونے کی، ڈوبیس ہونے کی، یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں تمام متشابہات پورے محکم ہیں اور پورے استدلال سے استعمال ہوئے ہیں۔ لیٹس سی
قرآن کیا کہتا ہے ان دونوں اقسام کے بارے میں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ متشابہات ایک سیکنڈری ریپلیسمنٹ کا لفظ ہے، یہ حقیقتاً قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے محکم قول پہ جائیں تو خداوند کریم فرماتے ہیں کہ یہ کتاب احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت محکم کی گئی ہے، جس کی ایک ایک آیت۔ کیا عجیب نہیں لگتا؟ کیا تھوڑا سا تضاد نہیں لگتا کہ یہ ایک طرف تو پروردگار عالم یہ فرما رہے ہیں کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت محکم کی، آج نہیں، زمانہ آخر تک ہر آیت اس کی محکم کر دی گئی۔ پھر بتائیے کہ کہاں سے متشابہات آ سکتی؟ خاطر حضرات یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ کسی آیت کو متشابہ کہتا ہے تو یہ کنٹرڈکشنز نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تمام آیات محکم ہیں، مگر جو ان کا فاصلہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا وہ بہت بڑا ہے۔ It's not possible to understand all the ayah Quran in the same time, in the same sitting, in the same atmosphere and with the same approach. So ہمیں کسی بھی ایسی آیت کو جو تمام محکمات میں سے ہیں اگر کسی کے بارے میں شبہ پڑ جائے یا کسی کی فہم و فراست سے ہم عاری ہوں گے تو ہمیں اس ٹائم کو گین کرنا ہے، اس وقت کو، اس فہم و فراست کو گین کرنا ہے، اس علم کو گین کرنا ہے جو ہمیں اس متشابہ کو محکم کر دے۔ خاتون حضرات، بہت امپارٹنٹ بات اس میں اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جو کم فہمی کے ساتھ، کم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ متشابہات کو پڑھے گا، جائے گا، اس کے دل میں ٹیڑھ ہو جائے گا۔ اور پھر ان کے مسائل کے حل کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو قرآن حکیم نے خود بتایا کہ ان کا علم اللہ کے سوا والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں ان کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ ایک اور جگہ پھر ان راسخین کی تھوڑی سی مثال دی اور کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے کہا کہ راسخ وہ ہیں جو اہل ذکر ہیں۔ جب کوئی سوال آئے، جب کوئی بات سمجھ نہ آئے قرآن حکیم میں تو دیکھو ون اسکول آف تھاٹ اور دی ادر اسکول آف تھاٹ، یہ سارے مل کے بھی متشابہ کو محکم نہیں بنا سکتے۔ سو ان لوگوں کے پاس جانا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، یہ اہل ذکر کی بھی آگے ڈیفائن۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بذات خود اپنے آپ کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اگر متشابہ کوئی آیت موجود ہے تو اسے ایکسپلین بھی محکم آیات ہی کریں گے۔ آگے بڑھ کر اہل ذکر کے بارے میں کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل ذکر جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مگر ساتھ ہی ساتھ زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں۔ خادم حضرات، اگر میں ان کو بڑا سمپلیفائی کروں تو یہ ایک سائنٹسٹ ہے جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے اور جو تحقیق کے کام بھی کر رہا ہے، جو خدا کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر سایہ خدا ذوالجلال میں یہ ساری کوششیں کر رہا ہے۔ متشابہ کا لفظ قرآن میں 8 یا 10 مرتبہ آیا، ان میں سے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنے الفاظ آئے ہیں یہ کس کس رنگ میں آئے ہیں اور متشابہ کے کیا کیا انداز ہمیں دے رہے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات
ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل فرمائی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہاں لفظ بعض ہے، مگر زمان و مکان سے گزرتے ہوئے ایک وقت مخصوص میں بعض آیات محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، مگر جب زمان و مکان سے گزرتی ہیں تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تمام آیات محکم ہیں، اور وہ قانون اس پہ رول کرتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ اس حکیم و خبیر نے ہر آیت کو پرکھا تولا جانچا ہے، اور ان میں کوئی کمزور ورژن نہیں ہے اور کوئی ایمبیگوس ورژن نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ میاں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں۔ خاتون حضرات یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، متشابہات کا اتباع کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو فتنہ ارتداد یاد ہے، شروع میں جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو سجاح نے مسیلمہ کذاب سے شادی کی، جب شادی کی تو انہوں نے اس طرح کی انٹرپریٹیشن کی کہ 5 میں سے 2 نمازیں معاف کر دی۔ اپنے اس شادی کی شوق میں انہوں نے مسلمانوں کو لبرٹی دے دی کہ 5 میں سے 3 نمازیں پڑھو، 2 ویسے معاف کر دیں۔ ایک صاحب اور اٹھے جیسے اسود انسی تھے، انہوں نے اور احکامات معاف کر دیے، تو محکم آیات کو انہوں نے مشتبہ کرنے کی کوشش کی اور اس لیے وہ مرتد ٹھہرائے گئے کہ انہوں نے محکم آیات کے خلاف متشابہ احکامات پاس کیے تھے۔ خاتون حضرات، جو علم میں دستگاہ رکھتے ہیں، درس علم میں دستگاہ کون رکھتا ہوگا؟ میں اور آپ نہیں، اصل میں یہ ایک اپروچ ہے۔ دیکھیں میں ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو، کہ اگر تو علم کسی کے پاس ہے تو مجھے اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ جو راسخ ہیں علم میں، یہ کس چیز میں راسخ ہوتے ہیں؟ کیا ان کی اپنی علمیت پر ان کو ناز ہے؟ کیا ان کو دنیاوی علوم پر ناز ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ علم کے راسخ وہ ہیں جو تمام دنیاوی علوم کو ووکیشنل سمجھتے ہیں۔ Everything we learn in this world, on this earth، جو ہماری زندگی کے معاملات میں ہمیں مدد دیتا ہے، جو ہماری سائیکولوجیکل طرفوں میں ہمیں مدد دیتا ہے، ایک آرٹسٹ یا ہو، ایک شاعر ہو، یا کوئی بھی ہو، ایک مصنف ہو یا ایک کاریگر ہو، اس کے تمام تر تحریرات جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے سیلف کو پیمپر کرتی ہیں، اس کے سیلف کو زندگی دیتی ہیں، اس کی زندگی کی کسی نہ کسی اہمیت کا سہارا بنتی ہیں۔ مگر یہ راسخون فی العلم ہیں جو علم کو صرف اور صرف خدا، اپنی اور خدا کی شناخت تک محدود کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ علمیت صرف یہ ہے اللہ کو جاننا اور اللہ کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو جاننا۔ یہ باقی تمام علوم سے کچھ نہ کچھ لے تو لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ خیرات تو لے لیتے ہیں، جیسے سیدنا علی بن عثمان حجویری کا ارشاد ہے کہ خدا کو جاننے کے لیے تھوڑا تھوڑا سارے علوم سے تمہیں جاننا ضروری ہے، مگر وہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تلاش، ان کا مقصد، ان کا منتہائے نظر صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ راسخون علم کی
اصطلاح کا مطلب ہے وہ جو علم کا منبع، سرچشمہ اور اس کا تمام تر کمال جو ہے اللہ کو سمجھتے ہیں اور اسی سے علم کی درخواست کرتے ہیں، جیسے قرآن حکیم میں اپنے رسول کو اللہ نے فرمایا رب زدنی علما۔ خاتون حضرات، سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس اور کون سا علم تھا اور ان کو کون علم دینے والا تھا؟ نبی امی کو کون علم دینے والا تھا؟ سوائے اللہ کے رسول اللہ کو کوئی علم دینے والا نہ تھا، اور علم دینے والا ان سے کہہ رہا ہے کہ اے محمد ایسے دعا کیجئے کہ رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا۔ اور یہ راسخین کی فطرت ہے کہ وہ علم کے لیے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت حضرات، دوسری آیت کو دیکھیے، کلما رزقوا منها من ثمرات رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها۔ جب جو جنت میں جائیں گے بہت سارے پھل اور دیکھیں گے تو کہیں گے ایسے پھل تو ہم پہلے بھی دیکھا ہے۔ مشابہ تو یہ کہ تو ہم پیچھے بھی آڑو اور انار اور انجیر کھاتے چلے آئے ہیں، مگر خدا کہتا ہے کہ یہ شکلن ایک جیسا۔ اب متشابہ کا رول سمجھیے کہ بعض اوقات شکلن پھل ایک جیسے ہیں مگر مزہ جدا جدا۔ یہ مشابہت کی ایک قسم ہے کہ خارجی پہلو ایک جیسے ہیں مگر داخلی کیفیات جدا جدا ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ادب میں سٹیٹمنٹ ایک جیسی ہیں مگر مطالب اور اشارت علیحدہ علیحدہ ہے۔ کبھی جب انسانی زندگی پہ آئیں گے تو ہم کہیں گے چہرے ایک جیسے ہیں، کردار جدا جدا ہے۔ تو یہ مشابہت کا یہ پیٹرن جو ہے وہ اوتو بہی متشابہہ، کہ جو پھل وہاں کھائیں گے کہیں گے اے پروردگاری تو ہم پہلے بھی کھا کے آئے ہیں، اسی طرح کے پھل تھے، مگر یہ اس طرح کے پھل نہیں ہوں گے۔ ان کی لذت، ان کا انداز، ان کا ذائقہ چاہے 100 ایک قسم کے ہوں مگر ان کے انداز اور لذت و ذائقہ جدا جدا ہوں گے۔ اسی طرح یہ انسانوں پہ اپلیکیبل ہے، اسی طرح یہ ادب پہ اپلیکیبل ہے، اور اسی طرح ہر اس اشارہ اور کنایہ پہ مشتمل ہر اس بات پہ جو بظاہر وہ ایک جیسی لگتی ہے مگر ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اردو ادب میں اور خاص کر انگریزی میں اور اردو میں اور ہر زبان میں مترادفات کے جو مطالب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے سے یا اینٹونیمز یا سینونیمز جو ہوتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے ڈیفرنس سے ان کے مطالب جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں بڑا ایک مزے کا پہلو یہ ہے جہاں حکمت الہی بڑی عجیب و غریب نظر آتی ہے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ خادم حضرات، سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیس کے سلسلے میں جو بڑا پیچیدہ ہو گیا یہود میں، اور اس میں نشاندہی کرنی تھی، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا اور تمام کمیونٹی ایک دفعہ ٹیررائز تھی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ہم اس مسئلے کو حل کریں، تو اللہ نے کہا فلاں شخص کے پاس ایک گائے ہے، ایسی ایک گائے ہے، اس گائے کو ڈھونڈو، اس کا رنگ یہ ہے، اس کا انداز۔ ابھی اللہ نے زیادہ باتیں نہیں بتائی تھی، یہود نے وہ گائے تلاش کرنی شروع کر دی۔ وہ اصل میں گائے غریب سے نوجوان کی تھی، بڑا متقی سا سادہ سا، اللہ کو بڑا پسند تھا، اس کے پاس تھا ہی نہیں کچھ اور، ایک گائے تھی بیچاری۔ اس نے گائے بڑے پیار سے پالی تھی، صحراؤں میں گھومتا پھرتا تھا، کبھی جنگلوں میں چھوٹی موٹی، وہ اس کی بڑی مخصوص اس کی پالی ہوئی گائے تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہود وہ گائے خریدیں، اور یہود اس پہ مختلف بہانے بنا رہے تھے، اور جو پیغمبر نے اس کو سمجھا، پیغمبر نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کو زچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی، رنگ کون سا، کان کس قسم کے، اور اے اللہ میاں ہم چاہتے ہیں ہم کلیئر ہو جائیں۔ تو پیغمبر پتہ ہے کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
کہ ان جاہلوں سے اللہ میاں میں پناہ مانگتا ہوں، میں اس ادھیڑ بن میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، مگر اللہ میاں بھی حجت تمام کر رہا ہے، اور بالآخر وہ ساری قوم یہود بالآخر وہاں تک پہنچی جو اس نوجوان کی گائے تھی، اور پھر اس نوجوان کی تو ماشاء اللہ تعالی لاٹری نکل آئی۔ پھر اس نے کہا مجھے تو اتنے تھوڑے پیسے نہیں چاہیے، پھر جتنی قیمت اس نے لگائی اس قیمت پہ وہ گائے بکی، اور یہود کا وہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ اس کی وجہ یہاں مشابہت کس معنی میں استعمال آئی ہے کہ کوا کوے کی طرح ہوتا ہے، ایک بیل دوسرے بیل کی طرح ہوتا ہے، ایک گائے دوسرے گائے کی طرح ہوتی ہے، اور یہود بار بار یہ کلیم کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس گائے کی خبر دے جو تو چاہتا ہم تیرے لیے ذبح کریں۔ تو جب مشابہت عام ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا نقطہ تو ہوگا جس پہ ڈیفرینشیشن ہوگی، اور اہل عقل متشابہات میں سے اس نقطے کو نکال کے اسے محکم کر لیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جب آیات متشابہات پڑھی جائیں تو جو علم میں راسخ لوگ ہیں اس نقطے تک پہنچتے ہیں جو محکمات کے تابع ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم میں اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ آیات او تاتین آیات کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بین الآیات لقوم یوقنون۔ آپ کی آسانی کے لیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے، یعنی مشرک مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں اس نے بھیج دی۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے۔ تو وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انٹری کیسز بھی ہوتی ہیں مشابہت میں۔ اب دلوں کو تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ How would somebody peep into a heart? How would say کہ اس میں اتنے ایموشن، اتنی فرسٹریشن اتنی ساری ہیں، یا تو کوئی دلوں کا جاننے والا جانے گا۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں فارسی کا تو شعر سنا دوں۔ وہ نگاہم نک بگنجینائے دل حامیزت، میری آنکھ دلوں کے خزانوں میں نقب لگاتی تھی۔ کیا کہتا ہے کہ نگاہم نقب بگنجینائے دل حامیزت مجدہ بعد اہل ریا را کے میدان رفتم۔ اب میں چلا جا رہا ہوں نا، میرے بعد اہل ریا کو اور منافقوں کو خوشخبری دو کہ یہ جو ایک سنسیئر سا، مخلص سا، یہ جو تم سے محبت کرنے والا شخص تھا، جو دلوں میں نقب لگایا کرتا تھا، یہ اب چلا گیا ہے، اب منافقوں کی کھلی پڑی ہے، جو مرضی کرو۔ تو یہ شعر بالکل اس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تشابہت قلوب، کہ دلوں میں ایک قسم کا ٹیڑھ ہے، ایک قسم کی مشابہت جو، اب دیکھیں کتنی عجیب سی بات، جو سیکولر آج سے 300-400 سال پہلے بات کر رہا ہے وہی سیکولر آج بھی کر رہا ہے۔ جو عادات اور آرگومنٹس قوم عاد و سمود کا باشندہ دے رہا ہے آج کا بھی وہی دے رہا ہے۔ جو خرابی، کتنی ترقی ہوگی، انسان کتنا ایڈوانس ہو گیا، مگر جو ماحول، جو انداز زندگی، معیشت اور معاشرت آج سے پہلے تھا، بعین ہی اسی قسم کی سوچوں کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ کوئی پروگریس نہیں ہوئی انسان میں، فزیکل ہوئی، دلوں میں نہیں ہوئی۔ دل آج بھی اسی طرح کلام کرتے ہیں جیسے اہل کفر کے پہلے کرتے تھے، وہی اعتراض مذہب پر آج بھی۔ آپ کا خیال ہے کمیونزم آج کی بات تھی؟ اس سے بہت پہلے کافی ایڈوانس کمیونزم گزرا، مانی کے زمانے میں، مانیکنز کے زمانے میں۔ انہوں نے تو صرف سورسز پہ اشتراک کا دعویٰ کیا، اس نے تو جملہ تملیکات پہ اشتراک کا دعویٰ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ تمام مرد اور تمام عورتیں بھی ایک دوسرے کی ملکیت ہیں۔ وہ بے حد و حساب ہی آگے گزر گئے۔
تو آج کا اگر 3000 سال پہلے کا اسپارٹا دیکھیں تو وہی قانون پاس کر رہا ہے جو آج کا امریکہ پاس کر رہا ہے یا انگلینڈ کر رہا ہے یا کوئی اور یوروپین کنٹری کر رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے، پہلوں کا بھی دل اس نے اینالائز کیا ہے، آج کا بھی کہتا ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے بہت پہلے بھی یہی باتیں ہوئی. دیکھیے قرآن میں ایک بڑی عجیب و غریب بات اللہ نے کی. یہ کہتے ہیں کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے، وقت ہمیں مارتا ہے. بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں بھی جان پڑے گی. پھر اللہ نے کیا کہا؟ ان کا علم ہی اتنا. یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہا کہ یہ ان کی کم علمی ہے، ان کا علم ہی اتنا ہے. اگر یہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے، آپ تو سمجھتے ہو وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، مگر اللہ کی کچھ دلیل ڈیفرنس یہ ہے. کہتا ہے اگر یہ واقعی پڑھے لکھے ہوتے، اگر یہ واقعی جانتے ہوتے، اگر انہوں نے واقعی میرے بارے میں تردد یا تجسس برتا ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے. ان کو کچھ نہ کہو، بقول جو میں انداز آیت کا سمجھتا ہوں کہ یار ان کو کچھ نہ کہو، ان کا علم ہی اتنا ہے. خادم حضرات، آخری اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی متشابہات کی کہ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٌ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ. یہ زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں. وہ ویسے تو آیت میں زیتون اور انار کا کوئی ایسا ہے نہیں، مگر یہاں ان کیٹیگریز مثال یہ ہے کہ انار اور اس کے قسم کے پھل، زیتون اور اس کے قسم کے پھل، بہت سارے چھوٹے چھوٹے پھل، جیسے آپ دیکھیں مل بیری، اسٹرابیری اور پتہ نہیں کیا کیا بیریاں. میرے ڈاکٹر صاحب انگلینڈ سے آئے، ان کو بہت ساری بیریوں کا علم ہوگا. تو مجھے یہ اتنی سارے، اور پھر آدمی کہتے ہیں یہ کون سی بیری چل رہی ہے؟ اسٹرابیری چل رہی ہے، مل بیری چل رہی ہے یا بلو بیری چل رہی ہے؟ ایک آدھ تو نکال ہی لیا نا. تو خادم حضرات، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کرشمہ قدرت کی نشاندہی کی ہے کہ بظاہر یہ متشابہات کے بارے میں یاد رکھیے کہ جو آیات تمہیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، جو چیزیں ریپیٹ ہوتی ان میں وہ چیز نہیں ہوتی جو تم سمجھتے ہو، ان کے مطالب جدا جدا ہوتے ہیں. پھر فرمایا اللہ نے ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. بھلا ان لوگوں نے، یہ بڑی مزیدار بات ہے، بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے ان سے پوچھو کہ کیا وہ مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور وہ مخلوقات یہ پیدا کر رہے ہیں کیا آپس میں ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں؟ بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے خادم حضرات. دور حاضر میں انسان برقدم خدا چل رہا ہے. اگر خدا کو تسلیم کر کے چلتا تو وارث کائنات ہوتا، مگر وہ خدا کی اہمیت کو، حکومت کو چیلنج کرتا ہوا چل رہا ہے. He is slowly and gradually moving on. وہ کہتا ہے it's not God, it's new Darwinian, it's new Darwinianism. کسی نے کہا کہ دیکھو یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کا ایک ڈیزائن ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، بہت ساری چیزیں آخر بالآخر ایک حادثے میں ٹکراتی ٹکراتی کہیں سکون پا گئی ہیں. یہی آپ کی کائنات کس نے بنائی ہے؟ کیوں بنائے گا کوئی؟ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. پھر جب وہ تخلیق کرتے ہیں تو اس یقین سے کرتے ہیں کہ باقی چیزیں جو ماحول میں ہیں یہ ڈیڈ ہیں اور ہم خلاق ہیں، ہم تخلیق کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خدا کے متقابل تخلیق کرنے والے سمجھتے ہیں. اللہ یہاں ایک کوشچن کرتا ہے کہ بھلا ان سے پوچھو یار تمہاری بنائی ہوئی تخلیقات اور میری بنائی ہوئی تخلیقات ایک جیسی ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اس پارے میں اللہ میاں نے کہا مثلا ما بعودۃ فما فوقہا
بڑے تم تخلیق کار ہو، بڑے دانشور ہو، بہت سا ایک بائی دا وے آپ کو بات سناتا چلوں کہ نینو ٹیکنالوجسٹ کا قول ہے کہ اب انسان اتنا میچور ہو گیا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے تخلیق کر سکتا ہے، یعنی اب ٹیکنالوجی وہاں جا رہی ہے، تبھی اس پہ دجال کا شبہ ہوگا نا کہ نینو ٹیکنالوجسٹ کہتے ہیں، جو اس کے بانی ہیں، جو اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں، کہ یہ سائنس وہاں پہنچے گی کہ جو آپ چاہو گے آپ تخلیق کر، کہ ہمارے پاس اب ایسے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں انسان کے پاس، اور اتنا ترقی یافتہ ہوگا کہ اپنے کسی بھی خیال کو عمل میں لے آئے گا، کسی بھی چیز کو پریکٹیکل کر لے گا۔ جب وہ یہ کام کر لے گا تو وہ خدا سے پوچھے گا میں تخلیق کرنے والا نہیں ہوں؟ تو علم یہ کوشچن کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ان کی پیدا کردہ اشیاء اور میری پیدا کردہ تخلیقات کیا ایک طرح کی ہیں؟ حاضر حضرات، ایک سوال پہلے بھی اللہ بھی ہے کہ بڑی ڈائریکٹ ہتھوڑے کی طرح آرگومنٹ سر پہ پڑتی ہیں۔ جب وہ بڑا نعرہ مار رہا تھا نا، وہ اپنا نمرود ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کیا ہوا تھا اس نے کہ دیکھو میں بندہ مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے ایک دو قیدی پکڑے اور ایک کو موت کی سزا تھی، اسے کہا جا تو رہا ہو گیا۔ پھر دوسرے کو جس کو سزا وزا کوئی بھی نہیں تھی اٹھا کے پھانسی پہ چڑھا دیا، کہاں راجہ بوجھ اور کہاں گنگوا تیلی۔ تو اس نے کہا دیکھا، اس نے کہا ابراہیم دیکھا میں خدا ہوں، میں نے ابھی ایک انسان کو زندگی دی ہے اور میں نے ابھی ایک انسان کو موت دی ہے۔ تو ابراہیم نے نا بڑے مسن سے انداز میں ایک ہلکی سی بات کی، کیا بادشاہ خدا تو ضرور ہے مگر ہے بڑا لوکل سا، ہے تو اس دربار سے باہر نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے میں تجھے خدا مان لیتا ہوں، مگر ایک شرط، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت رہ گیا۔ یہ تو تھوڑا ہے، آرگومنٹ تو نہیں ہے نا۔ تو خدا اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کر سکتا ہے، جو تو نے مظاہرہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میرا رب مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، تو مغرب سے نکال دے، میں تجھے اللہ مان جاؤں گا۔ obviously نمرود کی اتنی گرفت نہیں تھی حالات میں۔ حضرات، ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اس میں اللہ کو اور ہی بات کر رہی ہے، فرمایا خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی، صدق اللہ، بہت اچھی باتیں نازل فرمائی، یعنی کتاب یعنی قرآن، جس کی آیات باہم ملی جلی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ یہاں ساری آیات کو متشابہ کرا دیا، ادھر ساری آیات کو محکم اور ادھر ساری آیات کو متشابہ قرار دیا۔ That's the main problem of understanding in the Quran۔ اس وجہ سے پاسٹ میں بڑے بڑے مفسرین نے، مفکرین نے یہ جو بظاہر ایک بات تھی کہ ایک آیت میں جملہ قرآن کو محکم قرار دیا اور ایک آیت میں جملہ قرآن کو متشابہ قرار دیا۔ Now what to do, what not to do, which one؟ تو اس میں کچھ میرے نزدیک آپ کو میں چند ایک رائے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈکشن کیا ہے۔ اٹ ڈپینڈز آن لینگویج، کہ کیا لینگویج یوز ہوئی ہے، کیا سٹائل یوز ہوا ہے۔ ایکچولی میں عرب نہیں ہوں، آپ عرب نہیں ہوں، اور کسی غیر عربی کو جو اس وقت بھی عرب موجود ہوں تو ان کو بھی میں اتھارٹی نہیں مان سکتا، کیونکہ وہ اس وقت کے عرب میں نہیں تھے۔ جب کوئی محاورہ استعمال ہو رہا تھا وہ سوسائٹی نہیں ہے، وہ سوشل سیٹ اپ نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ اپنے دور سے نکلتے ہوئے ایک لینگویج جو ہے وہ کس طرح استعمال ہو سکتی، کس طرح سمجھی جا سکتی۔ اتفاق سے چوسر نے انگریزی لکھی تو وہ ایک
نان کے بارے میں لکھتا ہے کہ بڑی نیک تھی، بڑی میٹھی تھی، بڑی ہی خوبصورت تھی، کیا حلیم اس کا انداز تھا، کیا منکسر المزاج تھی، مگر کہتا ہے اس کے بروش پہ لکھا تھا لا مور ونچٹ اومنیا، لو کانکرز آل. یعنی نان تھی، عبادت کے لیے جا رہی تھی، کسی درگاہ پہ جا رہی تھی، پوری عقیدت مند تھی، ہستی کھیلتی ہوئی جا رہی. بس نانے ایسے تو نہیں کرتی ہیں راہبائیں تو، مگر کہتا ہے ایک چھوٹا سا طنز وہ پیش کرتا ہے کہ جب وہ جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے بروشر جو اس نے بروچ پہنا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے لامور ونچٹ اومنیا، لو کنکرز آل. یعنی بظاہر کچھ اور تھی اور بباطن کچھ اور تھی. یہ وہ آیات ہیں، ایک ہی لفظ میں آپ کی انر اپروچ سے ایک ہی آیت اور لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں. حسین عبد الرؤف، یونیورسٹی آف لیڈز UK، ان کے ریمارکس یہ ہیں کہ اٹ از اے یونیورسل فیکٹ that languages differ from each other syntactically, semantically and pragmatically. یعنی ہمارے اگر میں اردو سے ترجمہ کرنا چاہوں نا عربی کو تو میں کبھی بھی ویسا ترجمہ نہیں لا سکتا، کیونکہ ہماری فارمیشن ٹیکٹیکلی ہماری سینٹنس کی فارمیشن ہی جدا، عربی کی فارمیشن جدا ہے، لفظ لکھنے کی، فقرہ لکھنے کی، ہماری فارمیشن جدا ہے. سیمینٹیکلی اوریجن آف دی لینگویج میں بھی جدا ہے، وہ ہیبریو سے لے رہی ہے، ہم ادھر سے مانگ پین کے 6-7 زبانوں سے لفظ رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر پریگمیٹیکلی، نتائج کے لحاظ سے، رزلٹ کے لحاظ سے ہم فقرہ بولتے ہیں. فرض کرو آپ بڑے حضرت ہو، میرا خیال ہے اگر یہ میں شرارت سے نہ بولوں تو بھی اگر میں کسی معزز شخص کی تعریف کر کے تو آپ تو بڑے حضرت ہیں تو شاید وہ برا نہیں منائے گا، مگر دراصل وہ اس طنز کو بھی محسوس نہیں کرے گا کہ دراصل اس نے مجھ پہ طنز کیا کہ آپ بڑے حضرت ہیں. تو لینگویج میں سیمینٹیکلی، سنٹیکٹیکلی، پریگمیٹیکلی جو رزلٹ نکلتے ہیں. اب میں افتخار عارف صاحب کے سامنے زیادہ اردو نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سنٹیکسیکلی بڑا فرق پڑ جائے گا اور پریگمیٹیکلی تو بالکل بیڑا غرق کر دے. اس لیے میری خواہش ہے کہ میں صرف اس تک محدود رکھوں کہ عربی لینگویج کا یہ کرائیٹیریا بہت مشکل سے اپنایا جا سکتا ہے کہ اس کے انداز میں آخر یہ کیا باتیں شامل ہو جاتی ہیں کہ وہی جملہ ہے جو نیگیٹو سائڈ بھی کور کر رہا ہے، وہی جملہ ہے جو اسبات کو بھی لے جا رہا ہے، وہی جملہ جو متشابہات کو جا رہا ہے، وہی جملہ جو ہے محکمات کو جا رہا ہے. These linguistic differences lead to، یہ ذرا یاد سن کے رکھیے گا، عربی کے آپ بڑے ترجمے پڑھتے ہو مگر یہ اس نے اچھی رائے دی ہے، it's a very respectable opinion. اور these linguistic differences lead to untranslatability or poor translatability, approximate translation where skewing of information evident on a textural, semantic, pragmatic and rhetoric levels. 5 levels پہ غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، قریب ہو سکتا ہے، آپ قریب جا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہو کہ میں نے ایگزیکٹ آیت قرآن. وائی؟ یو گاٹ ٹو نو کہ یو آر ناٹ ان دوز ڈیز. اب میں اپنے ایک بڑے معزز اور خوبصورت دوست کی کچھ کلمات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ متکلم اپنے کلام کا ذمہ دار ہوتا ہے لیکن مترجم کی غلطیوں میں حصہ دار نہیں ٹھہرتا. متکلم اپنے
کلام کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن مترجم کی غلطیوں میں حصہ دار نہیں ٹھہرتا۔ صاحب زبان ہی صحیح ہی نہیں بلکہ ایک عام آدمی بھی اس حقیقت سے واقف ہے کہ مختلف زبانوں کے قواعد صرف و نحو ہی نہیں بلکہ لغوی اور معنوی اصول بھی جدا جدا ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک زبان ادا کرتے ہوئے آپ اصولاً اور قانوناً اپنے مطلب کے بالکل خلاف ہیں۔ آپ کو یاد ہے حضرت خالد بن ولید، ایک قبیلے اور قبیلے کی زبان میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید پر مالک بن نویرہ اور اس کے تمام لوگوں کے قتل کا الزام لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کیس گیا، حضرت عمر فاروق مدعی تھے اس کیس میں کہ خالد نے زیادتی کی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو امیر المومنین میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سردی زیادہ تھی، میں نے کہا ان کو اوڑا دو، کمبل لباس کوئی شے۔ خالد اپنے قبیلے کی زبان بول رہا تھا کہ ان کو کچھ اوڑا دو، اوڑنا سے کہ ان کو کچھ اوڑا دیجئے۔ جس قبیلے کی قید میں تھے اس میں اس لفظ کا مطلب تھا قتل کر دو، وہ سارے قتل ہو گئے، مالک بن نویرہ بھی قتل ہو گیا۔ اگلے دن کیس بن گیا کہ جی خالد بن ولید نے یہ سارا کچھ مالک کی بیوی سلمہ پہ قبضہ کرنے کے لیے کیا۔ Anyway, he was quitted, but this is the problem with that syntax, that language, کہ ایک قبیلہ اس لفظ کا کچھ اور مطلب سمجھتا ہے۔ آپ ساری عمر بٹ پڑھتے رہ گئے ہو، کٹ پڑھتے رہ گئے ہو۔ آپ مانچسٹر جا کے دیکھو ذرا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ کام تو ہوتا ہی کوئی نہیں، کم۔ اور جب میں وہاں کی میں نے کہا شاید یار یہ ان پڑھ ہے سارے لوگ، یہ ان کو لینگویج ہی نہیں آتی۔ میں ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پنجابی اس طرح بول رہے ہیں کہ نہیں۔ واٹس ہیپننگ ٹو یو، ویسے اپنے پنجابی اس طرح بات کر، واٹس ہیپننگ ٹو یو، کدھر جلے ہیں؟ وہ تو اپنے مکس کر رہے تھے، مگر ادروائز جو یہ لینگویج تھی مانچسٹر کی ان میں تمام زبر پیش میں بدل گئے تھے۔ ایک اتفاقاً بات یاد آئی کہ میں ایک دفعہ تحقیق کے شوق میں ناجائز پڑھ گیا، تو میں نے سوچا کہ یہ لینگویج پہ کچھ تجربہ کروں، تو میں نے کہا یار احمد شاہ پطرس بخاری ہے، پطرس بخاری ہے کہ پطرس بخاری ہے، میں اس چکر میں پڑھ گیا۔ صاحبوں جب میں تحقیق لینگویج پہ کرا تو میں نے کہا یار obviously پطرس تو کوئی لفظ نہیں ہے، یہ تو سینٹ پیٹرز سے ہے، پیٹرز کے نیچے تو زیر ہے۔ سو میں نے سوچا کہ لازماً یہ پطرس ہوگا، اور تو اگر لینگویج ٹرانسلیٹ کریں تو زیر پڑتی ہے۔ اتفاقاً میں نے اس میں عربی کا ترجمہ دیکھا، پتہ لگا کہ بطرس ہے۔ انہوں نے بٹھا ہی بٹھا دیا تھا، وہ پے ہی نکال دیا۔ انہوں نے کہا جی پیٹرز کو عربی میں بطرس کہتے ہیں۔ اب میں واپس آیا، میں نے کہا یار یہ کروں کیا؟ میرے ایک بڑے محترم استاد تھے قیوم نظر، ان کی ہنسی بڑی لاجواب تھی، اللہ جنت نصیب کرے، بڑے فرینک اور بڑی زوراوری سے ہنستے تھے وہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اپنا پروفیسر صاحب ایک منٹ، آپ تو ماہرین زبان میں سے ہیں، مجھے یہ بتائیے یہ پطرس ہے یا پطرس ہے؟ ہنسنے لگے، کہتے ہیں اگر اہل زبان ہو تو پطرس کہہ لو، اگر اہل زبان نہیں ہو تو پطرس چلے گا۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ نے مجھے کون سا حل دیا؟ تو پھر میں اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پاس گیا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ مصنف اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ پطرس کہتا تھا۔ اینڈ دیٹس ہاؤ یہ میری تحقیق اپنے برے انجام کو پہنچ، اس میں لینگویج کو کچھ نہیں ملا۔ اب آپ دیکھیے کہ بہتر ترجمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مترجم دونوں زبانوں کے بنیادی اصول، زبان کے محاورے، ایڈیمیٹکس،
دونوں معاشروں کی تہذیبی روایتوں سے بقدر ضرورت آگاہ نہ ہو۔ قرآن کے ترجمے میں خصوصی مشکل یہ ہے کہ اس کا مصنف نہ صرف ماضی اور حال بلکہ انتہائی مستقبل کی بات کرتا ہے۔ اب سوچتے نہیں، قیامت کی بات فرما رہے ہیں، وہ کوئی لوکل بات تو ہے نہیں اس میں۔ لوکل رول کو ایکسٹینڈ کرو تو وہ والسماء ذات البروج تک پہنچتا ہے، یا اذا زلزلت الارض زلزالہا تک پہنچتا ہے۔ اور یہ بھلا کیسے ممکن ہے خواتین و حضرات کہ 20ویں صدی کے انکشافات 15ویں صدی کا مفسر کیسے کر پاتا؟ Is there any reason؟ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ 15ویں صدی کا ایک مفکر یا مفسر کیسے ان آیات کی تعبیر کر پاتا جو زمان و مکان میں 21ویں اور 22ویں صدی میں کھلنی تھی؟ It was not possible۔ مگر دو، یہ کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو خود وضاحت فرما دیتے، یا جن لوگوں پہ اللہ کے رسول کی نوازش ہوتی اور وہ علم میں راسخ ہوتے۔ اب ذرا سنیے، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کے گھروں میں قرآن پڑھے جاتے تھے، اترتا، جن کے گھروں میں قرآن اترا۔ At least I would say کہ they have the best commentary on متشابہات۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ ہر قرآن ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے اور اس ظاہر کا پھر ایک ظاہر ہے۔ قرآن کے ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے، پھر اس ظاہر کا ایک ظاہر ہے۔ فرمایا قرآن کے ہر لفظ کا ایک باطن ہے، پھر اس باطن کا ایک باطن۔ اب تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں ذرا۔ اللہ میاں کہتے ہیں دیکھو بات کہاں کی کرتا ہے اور ظاہر کہاں سے نکالتا ہے اور باطن کہاں سے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو متقی مت کہو، اپنے آپ کو کبھی پاکباز مت کہو، ہوا عالم بمن اتقا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے پاک باز ہو۔ چھوڑو یہ باتیں، اللہ اپنے سامنے نا، دوسروں کے سامنے تو ہم کر سکتے ہیں، کہتا ہے چھوڑو یہ باتیں، مت کہو اپنے آپ کو متقی، ہوا عالم بمن اتقا، میں جانتا ہوں تم کتنے پاک۔ کیوں؟ ذرا اس آیت میں جو آگے وہ بیان کر رہا ہے، آپ کو دو ظاہر اور دو باطن نظر آئیں گے۔ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب سے میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا۔ بھئی اگر آپ مجھے کہہ رہے ہو اس وقت آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مت کہو متقی اپنے آپ کو، ہو عالم، میں کہوں یا اللہ میاں میں اس وقت کہاں تھا جب کہ تم مثال دے رہے ہو مجھے، میں تو اس وقت نہیں تھا۔ کہتا نہیں، میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب سے میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، غائب کی بات ہے، باطن کی بات ہے، I don't know۔ اور دوسری باطن دیکھیے، اور میں تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہوں جب میں نے تمہیں ماؤں کے بطن میں رکھا۔ یہ دو غیاب ہیں، ایک آیت میں، ان آیات میں دو غیاب ہیں۔ ایک تو وہ غائب ہے جس کا سرے سے شاید بحیثیت ہومو سیپینز ہمیں علم ہو، اور ہم اگر بہت تحقیقات کر کے دیکھیں، اگر آج تحقیقات آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیسے زمین کے باطن میں رکھے گئے، تو یہ آیات آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اگر آپ کو گائنی کے پروسیجرز کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ پر دوسری آیت بھی کھل جائے گی۔ مگر اگر نہیں پتہ تو یہ آیت آپ کے لیے متشابہ ہے، میرے لیے نہیں ہے، یا ڈاکٹروں کے لیے بھی نہیں ہے، بایولوجینز کے لیے بھی نہیں ہے، مگر بہت سے ایسے لوگوں کے لیے جن کو ان دو سبجیکٹس کا علم نہیں ہے، ان کے لیے یہ متشابہ ہے۔ امام نے بڑی خوبصورت اور معقول بات، امام جعفر صادق فرماتے ہیں
بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے فرمایا کہ محکم عمل کے لیے، تمام محکم آیات عمل کے لیے اور متشابہ جاہلوں کے لیے. ویسے بڑا خوبصورت طنز بھی ہے کہ all ambiguities are for those who are ignorant. لیکن بات وہی آگئی پھر if you are ignorant وہ آیت آپ کے لیے متشابہ ہو جائے گی، اگر آپ جانتے ہو وہ محکم ہو جائے گی. کیونکہ بیسیکلی سب محکم ہے تو فرق کیا پڑا یہ کہ علم کم ہے. کیونکہ بیسیکلی تمام آیات محکم ہیں تو آپ کے فہم و فراست میں صرف علم کا فرق پڑے گا کہ جو کم علم ہے اسے آیات متشابہ نظر. مگر یہاں لفظ امام نے بڑا استعمال کیا، جاہل کا لفظ استعمال، جو نہیں جانتا اس کے لیے محکم بھی متشابہ ہیں اور متشابہ بھی متشابہ ہیں، مگر جس کو علم ہے اس کے لیے آیات محکم ہیں. مگر سب سے خوبصورت بات ایز اے رول، یہ رول یاد رکھیے گا، بالکل پکا رول، آپ جہاں جہاں بھی ہو یہ ایک رول ہے. میں نے سنا ہے کہ امام فخر الدین رازی نے بھی یہ رول دیا ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ رازی نے بھی حضرت الامام سے یہ لیا ہوگا. یہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کا قول ہے اور بڑی عجیب بات فرمائے، بڑی صاف بڑا سیدھا سا قانون دیا کہ متشابہات کو محکمات پہ لوٹا دو، متشابہات کو محکمات پہ لوٹا دو. یہی تمہارے دین کو گائیڈنس ہے کہ جب متشابہات دیکھو تو اڑنے کی کوشش نہ کرو، سولو فلائٹ نہ لو، باہر نہ نکل جاؤ، عجیب و غریب مجددیت کے دعوے نہ کرو، ان کو محکمات پہ لوٹاؤ. محکمات بالکل قرآن حکیم میں جیسے اللہ نے کہا کہ حضرت انسان کائنات میں تو جائے گا تو صحیح، تو ستاروں کو پھرولے گا تو صحیح، تو اجرام فلکی میں دراندازی کرے گا تو صحیح، مگر تم ان حدود سے نکل نہیں سکتے الا بسلطان، تم نکل نہیں سکتے ہو. سملرلی یہی رول متشابہات پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی متشابہ آیت دیکھو یہ دیکھو کہ محکم میں اس کا کوئی ایریا لکھا ہے، محکم میں محکمات اس پہ رول کرتی ہیں، اگر کرتی ہیں تو متشابہ قابل فہم ہے، نہیں کرتی تو آپ کا تصور ہے اور غلط ہے. ایک بعض اوقات بعض باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور ایک ویسٹرن اورینٹلسٹ نے بڑی خوبصورت باتیں، بڑی محنت کیا اس نے قرآن میں. I won't call him the best but he is one of the very good commentators on متشابہات. تو اس نے ایک بات کہی ہے اولیور لیمین نے، اس میں اس کے سیکو رپن بھی ہے، ای ڈبلیو لین بھی ہے اور وینسبرو بھی ہے کہ جنہوں نے مل کے متشابہات پہ تحقیق کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے. جو نتیجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ there is an inherent striking intertextuality which is essential to understand some of the ayahs in Quran. Intertextuality کہ یہ باہم دیگر قرآنی ٹیکس اس طرح ملی ہوئی ہیں اور اس طرح پیچیدگی سے آپس میں کہ ایک کی ایکسپلیشن دوسرا کر رہا ہے، دوسری کی تیسرا کر رہا ہے، اور باہم ان کی جو ٹیکسچوالٹی ہے یہ بہت ضروری ہے جاننا. اور یہ اسپیشلٹی ہے قرآن کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ اسپیشلٹی ہے. دی سیمیٹریکل پیرالل اس کو کہتے ہیں، بڑا خوبصورت لفظ. دی سیمیٹریکلی parallel verses seem to be، یہ جو برابر آئی ہوئی آیات ہیں سیمیٹریکلی پیرالل ورسز ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتی. متشابہات جو ہیں یا ادھر آپ اگر دیکھو تو محکمات ہیں، آدمی اس وقت یہ متشابہ یہ محکم بہت کلیئر ہے، احکام کے بارے میں ہے، انداز زندگی کے بارے میں ہے. سو جو متشابہ اس کو قطع نہیں کرتی، اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں سیمیٹریکلی parallel verses seem
to be explicate and complete each other, مگر ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح a man may be a different genus, a woman may be a different genus, مگر خداوند کریم نے ایک مقصد کے تحت ان کو ایکسپلیکیٹ کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کیا. تمام کائنات میں جیسے اس نے زوجین تخلیق کیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے جس تفسیر جن اشارات کو ہم متشابہات میں ڈیولپ کریں گے، امید ہے کہ آپ بھی ان پہ غور و فکر کرو گے. اینڈ دس از اے ویری لٹریٹ ایٹماسفیئر اینڈ آئی گیس آئی ایم اونلی پوائنٹنگ آؤٹ ٹو فیو تھنگس جو ماشاء اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر آپ لوگوں میں سے بہت ذہین ریسرچ کرنے والے طالب علم شاید ان باتوں کو آگے بڑھائیں گے. بہت ساری باتیں خود اللہ نے کہہ دی کہ تمہیں آج سمجھ نہیں آئیں گی. میں تمہیں انفس و آفاق میں اس کی مثالیں دوں گا اور زمان و مکان کے ساتھ ان کو تم پر آشکار کروں گا اور تم خود پکار اٹھو گے کہ کوئی متشابہ نہیں. اللہ کی ہر آیت محکم ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تم کہہ اٹھو گے کہ اللہ صحیح کہہ رہا تھا، اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اور وہ دیکھنے والا ہے اور وہ گواہ ہے اس بات کا جو انسانوں نے مختلف کوشش کی. ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ ہم متشابہات کو ٹال سکتے ہیں، ہم متشابہات پہ عمل کو ٹال سکتے ہیں. اور مثال وہ یہ دیتے ہیں جیسے حضرت عمر فاروق نے ایک آیت کو ٹال دیا اور اپنے زمانے میں قطع ید کی سزا کو معطل کر دیا. But I don't think they are right because قطع ید کی سزا کبھی معطل نہیں ہوئی. اور حضرت عمر فاروق نے بھی ایک دوسری محکم آیات کا سہارا لے کر یہ فیصلہ دیا، اور وہ دوسری محکم آیات کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے اور لوگوں پر اپنی جان بچانا فرض تھا. اگر ان میں سے کسی نے چوری کی تو حضرت عمر کو یاد تھا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یہ چار چیزیں حرام مطلق ہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مگر جان اگر اضطراب میں چلی جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں. سو حضرت عمر نے چونکہ جانیں اضطراب میں تھی تو یہ سزا معطل کر دیتی. خادم حضرات، بہت ساری ایسی آیات تھیں جو پہلے لوگوں نے نہ سمجھی، نہ ان کے پاس اتنا پس منظر تھا. لیٹس سے میں آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں. وہ متشابہ آیات ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب وہ متشابہ نہیں رہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ سورج چاند ستارے ہم نے مسخر کیے اور تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک. یہ متشابہ تھی ٹولیمی کے زمانے میں، متشابہ تھی آج سے 1500 برس پہلے، متشابہ تھی کوپرنیکس کے زمانے میں، متشابہ تھی گیلیلیو کے زمانے میں. آیت وہیں رہی، آیت میں کوئی چینج نہیں. کل یجری الی اجل مسمی. کائنات کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہے تھے کہ میں نے زمین و آسمان، یہ ستارے، جو کچھ تخلیق کیا ہے، میری کائنات میں کوئی چیز ساکت نہیں ہے، ہر چیز چل رہی ہے. یہ آیت نہیں سمجھ آئی کسی کو. بڑے بڑے سائنسدان آئے گئے اس دور میں، 18ویں صدی تک، 19ویں صدی تک یہ ایسے رہا، حتیٰ کہ ہبل جب دوربین آئی اور جب کائنات کا ایک جنرل ویو لیا گیا سر جیمز جین کی زبانی، ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس. سو لیٹسٹ اور آخری نظریہ جو ہائپوتھیسس سے بڑھ کے تھیری بنا، تھیری سے لا بن گیا، یعنی اب یہ قانون کاسمیات ہے، یہ اب قانون ہے کاسمالوجی کا
کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس. اور یہ متشابہ آیت جو اللہ نے بہت پہلے کہی تھی، جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا لوگ اس پہ شبہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یا اس کے پیرل مطلب نکال رہے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کبھی ٹولیمی سے مکس کر رہے تھے، کبھی کوپرنیکس سے. آج کے دن الحمدللہ رب العالمین کی یہ سچائی انتہائی محکم ہو چکی ہے، اور یہ متشابہ آیت اب متشابہ نہیں رہی. حاضرین حضرات سنیے، وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے اس کائنات کو زور بازو سے بنایا اور ہم اسے وسیع تر کر رہے ہیں. Most probably, unless and until somebody would be extremely educated, somebody will be doing research. فزکس کا ایک سائنس، بہت بڑا سائنسدان، وہ ہاپکنز بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جب وہ کائنات کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بالآخر 18ویں صدی کے اواخر میں 19ویں صدی میں پھر جب آئنسٹائن نے یہ کہا کہ دی یونیورس از ایکسپینڈنگ. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ اس سے پہلے لے موسعون کا لفظی ترجمہ کسی قرآن میں نہیں کیا گیا کہ خدا کائنات کو وسعت دے رہا ہے. کوشش کی گئی کہ فہم کے لیے اس متشابہ آیات کو معنی دیے جائیں. کسی نے اسے پاور کہا، کسی نے اس کو فہم کہا، مگر کسی نے یہ نہیں کیا کہ سادہ سا ترجمہ لکھ کے چھوڑ دیتا. اور سادہ سا ترجمہ کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بنایا اپنے زور بازو سے اس کائنات کو اور میں اسے وسیع تر کر رہا ہوں. Only Einstein was capable to understand the secret of the universe. اور جب اس کی برسی آئی تو اس برسی کے اوپر لکھا ہوا تھا expanding universe of Einstein. حقیقتاً it was not his universe. اللہ بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ میری کائنات ہے، میں نے بنائی ہے اور میں اسے وسیع تر کر رہا ہوں. کل کی متشابہ آج کے ایکسیسو سائنٹیفک ہارڈ ورک سے بالآخر ثابت ہو گیا کہ یہ متشابہ نہیں بلکہ کائناتی حقیقت کے بارے میں محکم آیت ہے کہ کائنات واقعی پھیل رہی ہے. حضرت حضرات دو اور آیتیں سنیے. یہ کیسے؟ یہ متشابہات صرف علم کے نقص سے، کمی سے، انفارمیشن کی وجہ سے متشابہات. جب زمانہ آگے بڑھا اور ریسرچز آئیں، تعلیمات آئیں، شعور انسان بالغ ہوا، غور و فکر کی عادت پڑی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ آیات محکم ہو گئی. پھر اس نے کہا اولم یر الذین کفروا، تم میرا انکار کیسے کرو گے؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ یہ کائنات پہلے ایک وجود تھی، پھر میں نے اسے پھاڑ کے جدا کر دیا، پھر میں نے اسے پھاڑ کے وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. خواتین و حضرات یہ ناقابل فہم آیات تھی، ان کا کوئی سراغ نہیں لگ سکتا تھا اس زمانے میں. There was no reason, no way, no researches, no understandings. دور حاضر میں بگ بینگ تھیوری نے پہلی آیت کی تصدیق کی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ پہلے زمین و آسمان ایک وجود تھے، پھر میں نے اسے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے جدا کر دیا. اور دوسری آیت نے حیاتیات کے اوریجن کی تصدیق کی، وجعلنا، اور پیدا کیا، من الماء، پانی میں سے، کل شیء حی، تمام زندگی کو. یہ وہ آیات متشابہات زمان و مکان اور وقت کے ساتھ ساتھ اب انتہائی بڑے محکمات کا درجہ حاصل کر چکے. خاتون حضرات آپ خود سوچئے، آج سے 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے کون ایسا شخص تھا
جس نے لفظ مدار استعمال کیا؟ کون ایسا شخص تھا جس نے یہ کہا ہو کہ کانسٹلیشنز ہیں؟ کون ایسا شخص تھا جس نے کہا ہو کہ گیلیکسیز ہیں؟ کوئی ایسا انسان، کوئی بھوت، جن اور فرشتہ بھی نظر نہیں آتا کہ جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ ستارے مسلسل چل رہے ہیں۔ ہاں، کوئی ثابت نہیں، سارے سیار ہیں۔ پھر ان کی ڈیلیکیشنز ہیں۔ ان کی ڈیلیکیشنز کیا ہیں؟ مدار ہیں ان کے مدار۔ یہ اگر ریسرچز آگے بڑھتی، جیسے سائنسز کی ریسرچ آگے بڑھی تو انہوں نے کہا ستارے واقعی چل رہے ہیں، اور آگے بڑھی تو پتہ لگا اپنی اپنی کانسٹلیشنز کے قیدی ہیں، اور آگے بڑھی تو پتہ لگا ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ مگر 1500 برس پہلے اس متشابہ آیت کو کون سمجھتا کہ کل فی فلک یسبحون، کہ ہر کوئی اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ یہ جتنے سورج، ستارے، چاند، جو کچھ میں نے بنایا ہے، یہ سب کچھ اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ اٹ واز امپاسبل۔ اور اس لیے یہ آیات اس وقت ناقابل فہم تھی، اور یہ رفتہ رفتہ آگے چل۔ میں اب زیادہ نہیں، آخری آیت کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایسی بہت آیات ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کا ایک پیرلل متشابہات بھی قرآن ہے۔ یہ دو قرآن نہیں ہے، بلکہ وہی آیات جو قرآن کا حصہ ہیں پیرلل معانی پہ چلتی چلی جاتی ہیں۔ محکم متشابہ کو سپورٹ کرتا ہے، متشابہ محکم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً۔ حضرات گرامی، سوائے ان کے جو جیولوجینز ہیں، جو جغرافیہ پڑھا ہوا، جنہوں نے زمین کے ٹیکسچر پر ریسرچ کی ہوئی ہے، جو ہمارے جیسے ہیں، جو آپ سب جیسے ہیں، ان سے سوال کر رہا ہے، ہم تحسبوها، تم گمان کرتے ہو، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم خیال کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں؟ خدا کہتے ہیں نہیں، ان میں کوئی پہاڑ نہیں کھڑا ہوا کسی قسم کا۔ وہ تو کہتا ہے وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ تو زمین پہ سرمئی اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ کھڑا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، پہاڑ کھڑے تو نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں قرآن لکھا گیا، پڑھا گیا، کسی کو کیا پتا تھا؟ کسی کو کیا پتا تھا کہ زمین کے ساتھ ساتھ پہاڑ 48,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ تب پتا چلتا جب کوئی مدار میں جاتا، کوئی خلا میں جاتا، کوئی آسمانوں سے دیکھتا تو پتہ لگتا نا پہاڑ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں۔ اور یہ اس آسٹروناٹ نے کیا جو پہلی مرتبہ خلا میں گیا، تو نے کہا موسٹ اسٹرینج سائٹ آن ارتھ از دیٹ دی ماؤنٹنز آر رننگ along the earth like multicolored clouds، اور وہ محاورہ پورا ہوا۔ تو بالآخر یہ متشابہ آیات بھی محکم ہو گئی۔ خاتون عزیزاں، خالی ایگزیکٹ سائنسز میں نہیں، عمرانی سائنسز میں بھی اللہ کی آیات متشابہ نظر آتی ہیں جو اب پروو ہو چکی ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کہا وَأُحْضِرَتُ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تمام جانوں کو ہم نے بخل جان پہ جمع کیا۔ تمام جانوں کو ہم نے ایک انسٹنکٹ دے دی، وہ بخل ہے۔ خاتون حضرات، جان بچانے کی انسٹنکٹ کو، دفاع ذات کی انسٹنکٹ کو، وہی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مر رہے ہو تو حرام بھی حلال ہے، اس پوری انسٹنکٹ کو حصے بقا کہتے ہیں۔ And this is the topmost instinct in all creations۔ اور خداوند کریم نے جب یہ کہا کہ میں تمام جانوں کو میں نے بخل جان پہ جمع کیا، تو آج کے دن تمام psychological surveys of all instincts would certainly agree on this fact کہ سب سے پہلی اور مؤثر انسٹنکٹ جو ہے وہ سروائیول ہے، بقا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے زندگیوں کو استوار کیا ہے، اور وہ آج کے دن ہم پر زیادہ واضح ہے۔ حضرت آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ متشابہ کس طرح گمراہ کرتی۔
بہت بڑا فلاسفر تھا ابن رشد، بہت بڑا دانا اور بینا. یورپ اس کو استاد مانتا ہے، یورپ نے اس سے روشنی لیا ہے، علم لیا ہے. یورپ کی ایک ایج آف انکوائری ابن رشد سے اور غزالی سے شروع ہوئی ہے. تو ابن رشد سے کسی نے پوچھا کہ تو خدا کے بارے میں بڑی فضول باتیں کرتا ہے، تمہیں کیا قوم عاد و سمود کا حشر نہیں پتا؟ تو ابن رشد نے کہا تم عاد و سمود کے حشر کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ تھے بھی کہ نہیں. مگر خواتین و حضرات، دور حاضر میں ابن رشد تو جیتا نہیں ہے، مگر عاد و سمود کے تمام باقیات زندہ ہیں، ان کے سراغ نکل آئے ہیں. یہ متشابہ آیت کی وجہ سے اتنا بڑا لکھا دانشور انسان بھی مغالطے میں پڑ گیا اور اس نے قوم عاد و سمود پہ ڈاؤٹ شروع کر دیے. whereas the fact was very simple کہ یہ قوم جو ریفرنس اللہ نے دی تھی یہ موجود تھی اور قائم تھی مگر متشابہ تھی، اور ابھی علم کو رستہ طے کرنا تھا، تحقیق کو رستہ طے کرنا تھا اس متشابہ کو محکم کرنے میں. ایک اور وجہ بھی موجود ہے خواتین و حضرات، ہم چلو بہت بڑے سے ہی بڑے دانشور سے، بٹ ان اینی کیس وی آر ناٹ گاڈ. دیر آر فیو تھنگس جن کو ہمارے علم نے ابھی چھوا ہی نہیں. روح کے بارے میں پوچھتے کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا امر ہے. اب اس لفظ امر میں آپ کی اور میری شناخت معطل ہو گئی ہے کہ بہت ہی کم علم اس کے بارے میں لوگوں کو دیا گیا. نیچرلی جہاں جہاں بھی آیات متشابہات روح کو کنٹین کریں گی یا اس کو مینشن کریں گی تو وہ یقیناً متشابہ معنی رکھیں گے. خواتین حضرات، میری کوئی روح پہ رائے ہے، میں کافی ساری تحقیق کر بیٹھا ہوں، ایک نقطہ نظر بنایا میں نے، روح پہ ایک نقطہ نظر، ایک اپروچ بنائی. But it's not necessary that you should agree with it. مجھے بھی نہیں یقین کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو میں اسے اس متشابہ لفظ کو متشابہ طور پر ڈسکس کر سکتا، مگر فرینکلی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا. I don't have any argument سے کہ یہ پریکٹیکلی بعین ہی ایسے ہی ہے جیسے میں روح کے بارے میں نے اپنا اظہار کروں. مگر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا کہ آدم کے لیے اللہ نے ان کی ہتھیلی پہ تمام اولاد آدم کی ارواح حاضر کی اور وہ باریک ذروں کی شکل میں تھے. ان میں سے کچھ ذرے چمکتے تھے اور کچھ تاریک، یعنی کچھ ان میں خوش نصیب تھے، جنت نصیب تھے، اور کچھ ان میں جہنم رسید تھے. باقی تو حدیث آگے چلتی ہے تھوڑی سی اور، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روح کی مثال یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرات کی شکل میں دی. پھر آپ دیکھیے دوسری جو بات ہمارے پاس مشہور ہے کہ یہ ہمارے آخری مورا میں، جو کمر کے آخری مورا میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے. سو ڈیلیکیٹلی اٹس اے پرماننٹ ان ایگزسٹنس، اور کسی بھی حال میں یہ ضائع نہیں ہو سکتی. اس کی حفاظت کے ایسے معقول بندوبست کیے گئے. اب دیکھیے کہ فرض کرو میں گمان کروں کہ دراصل روح جو ہے فائنسٹ پاسبل پروسیسنگ چپ ہے جو انسان کے پورے کوڈ کے لیے پورا اس میں، جیسے آپ جینیٹک سٹڈیز میں آگے جا رہے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک ایک جین میں پوری زندگی کے معاملات و حالات لکھے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ یہ خیال کہ وہ ایک جینیٹک چپ ہے جو انتہائی باریک ہے اور وہ ہمارے باطن میں وہ ہماری زندگی کو پروسیس کرنے کے لیے لکھی ہوئی ہے، تو شاید اگلے وقتوں میں یہ روح کا سراغ بھی تھوڑا بہت وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تھوڑا بہت سراغ لگ سکتا ہے. خاتون حضرات،
ڈائمینشن جیسے میں نے حضرت امام کے قول میں آپ کو بتایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں آپ کو پتہ لگا کہ ظاہری ڈائمینشن اور ہے اور باطنی ڈائمینشن اور. ظاہر میں ایک عمل ہوتا ہے اور پھر اس کا باطن کیا ہے یہ آپ کو خضر بتا رہے ہیں. پھر خضر کے باطن میں کیا مصلحت ہے یہ آپ کو اللہ بتاتے ہیں. تو ان کا کہنا درست ہے کہ ہر ظاہر کا ایک ظاہر ہے اور پھر قرآن کا ایک ظاہر ہے پھر اس کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے پھر اس کا باطن ہے. اور یہ ملٹی کم از کم حضرت امام کے قول سے ایسے پتہ لگتا ہے کہ there are at least 4 dimensions of understanding the Quran. اور ان 4 ڈائمینشنز میں کوئی کتنا حصول رکھتا ہے ان ڈائمینشنز کے مطابق یہ اللہ جانتا ہے یا پھر اس بندے کا اخلاص اور اس کی ریسرچر جانتے ہیں. تحقیق و جستجو کی ذمہ داری اگر خدائے وحدہ لا شریک تک پہنچنے کی کاوش اور خدا کا غیاب میں جانا اور ایمان کا جبر ہو جانا انسانی تحقیق اور جستجو اور تجسس ذات کے لیے مہمیز ہے. اور اگر انسان اپنی پوری علمی مقادمت کے ساتھ اپنی ذہنی جد و جہد کے ساتھ حقیقت اور سچائی کا سراغ لینا چاہتا ہو تو وہ یقیناً خدا تک بھی پہنچ جاتا ہے اور متشابہات سے محکمات تک بھی چلا جاتا ہے. حضرات اب ہم متشابہات کے ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سے جب لوگ متشابہات کا ذکر کرتے تو وہ یہ ذکر نہیں کرتے جو میں نے آپ سے کیا. لوگ مقطعات کا ذکر کرتے الف لام میم ہا میم عین سین کاف. لوگ کوئی بھی نہیں سنتا یہ جو میری باتیں ہیں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے. لوگ متشابہات میں پازیٹیولی اگر ان کا کبھی انٹرسٹ رہا ہے کبھی کوئی تجسس رہا ہے کبھی انہوں نے سراغ رسانی کی ہے تو وہ متشابہات کی نہیں بلکہ مقطعات کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ مقطعات کیا ہیں. آپ یقین جانیے مجھے بھی نہیں پتا تھا. مجھے پہلی دفعہ جب میں نے دیکھے مقطعات کو ہم مدتوں سے مقطعات کہتے چلے آئے اور کوئی سمجھ نہیں ہم نے جیسے لفظ سنا ویسے کیری کر دیا. مگر مقطعات سے مراد ہے قطع کرنا اللہ کے ناموں میں سے ان کے اجزاء نکالیں. مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ قطع کرنا اور یہ کہ اللہ کے ناموں میں سے لفظ نکال لینے اور یا تو ان کو اللہ کی طرح ٹریٹ کرنا یا ان سے کوئی اللہ کے بارے میں آگاہی طلب کرنا. اس سے دیکھو ابن عباس کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے قطع کیا تو الرحمن میں سے الف لام میم را ہے. نظر آیا آپ کو؟ نظر آتا ہے کہ الف لام میم را الرحمن میں سے ہے. اسی طرح انہوں نے ڈیفرنٹ اسماء کو جیسے نون جو ہے فرض کیجئے کہ وہ یا نور سے ہے سواد سے سواد صادق سے ہے مختلف ایسے یعنی حضرت شیبی نے کہا کہ اصل میں یہ اسرار ہیں ان پہ ڈسکس نہ کرو. مگر کچھ لوگوں نے بات کی اس پہ اگرچہ ان کے مطالب پہ نہیں کی مگر اوریجنل شفٹس پہ ضرور کی کہ یہ اللہ کے کسی بھی اسم سے ماخوذ ہو سکتے ہیں. حروف مقطعات جو ہیں اللہ کے کسی بھی اسم سے ماخوذ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ان کے مطالب بھی جیسے ابن عباس نے کہا کہ علم را کا مطلب ہے کہ میں دیکھتا ہوں. رویت سے لیا انہوں نے راز. ان کے مطالب بھی درج ہوئے. ابن عباس نے الف لام را ہا میم نون اسم رحمان کی تفریق کے یعنی عجیب حساب تھا کہ انہوں نے کوئی پہلا دوسرا تیسرا نہیں دیکھا. اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے
یہ دستور عرب میں تھا کہ کسی بھی اسم ربانی سے ایک حرف کھینچ لیا اور اس کو جب استعمال کیا تو معاشرہ بھی اسے جانتا تھا، لوگ بھی اسے جانتے تھے۔ ابن جریر کا کہنا ہے کہ چونکہ اللہ نے اپنے اسماء ان مقطعات کے ساتھ قسم کھائی ہے، اس لیے یہ اسماء اللہ کے نام ہے۔ ان کا چونکہ قسم کھائی ہوئی اللہ نے ان اسماء کے ساتھ، اس لیے لازماً یہ اللہ کے ناموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں اب آپ کو اس پہ جو بہت کم روایات ہیں، مگر ابن ماجہ نے روایت کی ہے نافع کے طریق پہ بواسطہ ابی نعیم قاری کے کہ فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی۔ حضرت علی اس طرح دعا مانگتے تھے کہ کاف ہا یا عین صاد اغفر لی۔ اب کویشچن یہ ہے کہ اگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ان کو اسماء الہیہ کا مخفف سمجھتے تھے اور ان کو اسماء ربانیہ کی ریپلیسمنٹ سمجھتے تھے، تو جب یہ کاف ہا یا عین صاد اکٹھے ہوئے تو یوں سمجھیے کہ اس میں کاف ہا سے ہادی، یا ذطول اور عین سے علیم، صاد سے صادق، تو تمام اسماء میں سے نٹ شل حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، تو اپنی بخشش کی دعا مانگتے تھے۔ بعض جیسے مجاہد ہیں اور زید بن اسلم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ روایتاً تحریر کے لفظ ہیں، مقطعات جو ہیں یہ تحریر کے لفظ ہیں اور ان کو صرف کلام کی بہتری کے لیے یا کلام کو اناؤنس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ خادم حضرات، کچھ یہودی آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے بڑی بحث کی، ان کا خیال تھا کہ حضور کا کیا نبی ہیں تو کیا ہے، ان کا کیا زمانہ ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ تو حضور نے بتایا جب انہوں نے بتایا تو ان کا الف لام میم آپ کو ملا ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ تو تھوڑا سا وقت ہے، الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، تو 71 سال ہوئے۔ پھر پوچھا کچھ اور تو نہیں دیا؟ تو حضور نے کہا ہاں دیا ہے۔ پھر آپ نے الف لام میم را پڑھا، پھر پوچھا اور تو نہیں کچھ دیا؟ پھر کاف آ گیا، عین صاد پڑھا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو پیغمبر کہیں آخر تک جانے والا، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ چلے گئے، انہوں نے اپنی قوم کے سے کہا کہ یار یہ نہیں، اس پیغمبر سے نہیں ہماری بنتی، یہ تو بہت طویل عرصے کے لیے اس کو جو کچھ عطا ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ویلیو کو حرف سے اٹیچ کیا گیا، یعنی حروف کو میتھمیٹیکل ویلیوز دی گئی ہیں جسے آپ ابجد کہتے ہو، اور بڑا زور و شور ہے ابجد سے نام نکالنا، ابجد سے اسم اعظم نکالنا، مگر اس اپروچ کو محدثین نے، اصحاب رسول نے مردود قرار دیا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہود نے جو یہ بات کہی تھی صحیح تھی، بلکہ انہوں نے اسے رد کیا ہے۔ قاضی ابو بکر بن العز رحمۃ اللہ علیہ حروف مقطعات کو سرے سے کوئی علم نہیں جانا۔ حضرات، دو بڑی میجر آرگومنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، بڑی معتدل ہیں اور بڑی اچھی آرگومنٹس ہیں۔ ان میں سے ایک قاضی ابو بکر نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، جب قرآن اترا تھا تو عرب بڑے لسان تھے، فصیح تھے، عربی میں ہی تو دعویٰ تھا ان کا۔ اگر جب یہ قرآن اترا تھا
اور جب قرآن الف لام میم ہا میم عین سین کاف کر کے بات کر رہا تھا تو کوئی تو عرب اٹھتا اور کہتا یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو، یہ کہاں کی زبان استعمال کر رہے ہو، یہ کون سا انداز اختیار کیا ہوا تم نے۔ مگر حیرانی کی بات ہے کہ اس زمانے میں کسی عرب رائٹر نے، دانشور نے، مفکر نے، شاعر نے ان الفاظ پہ اعتراض نہیں کیا، ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اس کا مطلب خواتین حضرات یہ بنتا ہے کہ لازماً یہ ایک انداز گفتگو تھا جو عرب میں مروجہ تھا، اور اس کے لیے جب یہ الفاظ اور اس انداز سے کہے گئے تو کسی نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی سٹرونگ اور بڑی ریلیٹیو آرگومنٹ ہے جو دی گئی۔ اب دوسری سنیے، یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے جو اللہ نے کی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس بھی تو وہی لفظ ہے نا، یہی لفظ ہے۔ فرض کرو میں کہوں کہ تمہاری بھی الف بے تے ہے، میرے پاس بھی الف بے تے ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آؤ مقابلہ کر لیں، آؤ پھر میچ ڈال لیں۔ تو اہل عرب کو ان الفاظ کے ذریعے خدا کنونس کر رہا ہے کہ یار جو تم الف لام میم رکھتے ہو وہ میں رکھتا ہوں، مگر فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا۔ تو یہ ایک دعویٰ ہے اللہ کا کہ جو حروف تم استعمال کرتے ہو وہی میں کرتا ہوں، جو زبان تمہاری ہے ہم بھی اسی میں کلام کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں دعویٰ ہے نا کہ تم بڑے لسان ہو، تم بڑے لنگوسٹ ہو، تم بڑے پیراڈاکسز کے ماہر ہو، تم بڑے تشبیب کے اور تم بڑے بڑے کلام کے ماہر، تو لاؤ پھر میں بھی تو وہی لفظ استعمال کروں جو تم کر رہے ہو، میں بھی الف لام میم ہا میم عین سین کاف، تم بھی یہی کرتے ہو، تو آؤ پھر میچ پڑ جائے۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر ہمت ہے، اگر واقعی دانا ہو، واقعی عقل مند ہو، اور پھر میچ ڈالو، اسی زبان میں ذرا میچ ہو جائے۔ بدقسمتی سے ایک شخص نے اس کو قبول بھی کیا تھا، اور میں قرآن کا سبجیکٹ تو آپ جانیں، ایک شخص نے اسے قبول بھی کر لیا، تو پھر وہ ایک ورس بنا کے لایا۔ ورس اس نے یہ بنائی کہ مینڈک برسات سے پہلے بھی ٹرراتے ہیں، برسات سے بعد میں بھی ٹرراتے ہیں، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس نے آیت بنائی تھی۔ جب اس نے قرآن کے میچ میں لکھی نا ایک مخالفانہ، تو یہ آیت لکھی کہ مینڈک تو پہلے بھی ٹرراتے ہیں، مینڈک بعد میں بھی ٹرراتے رہیں گے، کارواں چلتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر آپ دیکھو تو جو وجاہت، جو تمکنت، جو شان، جو اٹھان، جو ہائٹ اللہ کے کلام میں ہے، وہ اگر کوئی عرب کا شاعر اس قابل ہوتا تو انہی حروف سے اگر اس میں طاقت ہوتی تو وہ بھی کوئی ایسی آیت بنا کے دکھا دیتے۔ تو ایک انداز یہ کہتا ہے کہ یہ حروف اس لیے تھے۔ مگر اب دیکھیے اس میں بھی ایک فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طٰہٰ، طٰسین اور حامیم مجھے حضرت موسیٰ کی الواح سے دیے گئے۔ یہ ان کے بارے میں کہا کہ طٰہٰ، طٰسین، حوامیم مجھے موسیٰ کی الواح سے دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیغمبروں کو یہ مقطعات دیے گئے تھے، پہلے بھی یہ دستور پروردگار تھا، پہلے بھی اپنے دروس میں ان کو عطا ہوئے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ حوامیم جو ہیں قرآن کا رخسار ہیں، ان میں چمک ہے، ان میں زندگی ہے، اور یہ نمایاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں۔ اب دیکھیے ایک اور آیت کا سراغ لیدہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ والقلم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون قلم اور سطر سے ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارا پیغمبر مجنون نہیں ہے۔ مطلب کیا بنا کہ نون علم سے ہے،
تم پیغمبر کو مجنون سمجھتے ہو، حالانکہ قلم اور سطر اور علم کی نعمت اسے دی گئی ہے۔ تو اشارہ اور کنایہ میں یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، جیسے اگر میں خود ایک مصرع بنا لوں دو اور میں کہوں تیرے نصیب میں تو پاس ہونا لکھا ہے، تیرے نصیب میں فی البدی چل رہا ہے، ویسے معاف کیجیے گا غلطی ہو جائے گی وزن کی، کہ تیرے نصیب میں تو پاس ہونا لکھا ہے، اور میرے خیال میں بس ایک چیز ہے وہ فے۔ تو میرا خیال ہے کہ ساری دنیا سمجھے کہ فے سے مراد فعل ہے یہاں پر، کہ اگر میں اس قسم کے، تو بعض اوقات عوام میں رائج ایک حرف، ایک فکرہ، ایک پورے جملے کی نشاندہی کرتا، الختم نہ لکھا، الخ لکھ دیا، الف لام خے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، جو بھی اس علم کا پڑھنے والا اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو الف لام خے ہے اس سے مراد الختم ہے، تو وہ قصہ اسے سمجھ آ جائے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی صورتیں جو مقطعات کی سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک خاتون حضرات یہ ہبریوں سے آگے بڑی ایک عجیب سی، میرے پاس کاش کہ کوئی ایسی ہوتی چیز جس سے میں آپ کو دکھا سکتا۔ میں جب ہیروگلائفی دیکھتا ہوں تو مجھے ان حروف کی پیٹرن سمجھ آتے ہیں۔ سمیریا میں، جیوز میں، ہبریوں میں بہت سارے لفظ جو ہیں، میم جو ہے اس کا ایک سمبل ہے جو ماں کے لیے ہے، میم ماں کے لیے، پانی کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن بھی اسے پانی کے لیے استعمال کرتا ہے، مگر سب سے دلچسپ سمبل جو ہے وہ طا کا ہے۔ طا جو ہے پہیے کے لیے استعمال ہوا ہے، ویل کے لیے۔ جب وہ ویل کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب بنے گا، فرض کیجئے اگر ویل ڈالا جائے تو اس کا مطلب بنے گا آسانی، سفر کی آسانی۔ اگر فرض کرو اس کے سامنے ایک آدمی بھی ڈال دیا جائے جو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو اور وہ ہا کا مطلب دے رہا ہو، ہا کا مطلب ہے ایک آدمی جو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو، تو یہ گائیڈ ہے جو اس رستے کو بلا رہا ہے۔ توہا کا مطلب ہے ویل، آسانی، اور ہا کا مطلب ہے گائیڈ جو رستے کو بلا رہا ہے۔ یہ دونوں سمبل موجود ہیں پاسٹ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ سب سے بڑی ڈسکوری جو قدیم زمانے میں ہوئی وہ ویل کی تھی۔ ایک معاشرتی اور معیشت کا بہت بڑا انقلاب، زندگی کی بہت بڑی آسانی ویل سے آئی۔ قرآن اسے آگے لا رہا ہے اس سمبل کو۔ تاہا یعنی ویل یعنی بہت بڑی آسانی، اور ایک رہبر، ایک سردار جو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ جیسے ویل نے تمہاری مشقت عہد قدیم میں ختم کی ہے، یہ قرآن اگلے زمانوں میں تمہاری مشقت ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ سمبل وہی ہے، تا کے اور ہا کے، اور تا ہا کا جو سمبل ہے قرآن میں، یہ ہبریوں کے پرانے یعنی سمبل سے لیا گیا ہے، اور اس کو بڑی آسانی سے آپ واضح کر سکتے ہو کہ یہاں طٰہٰ سے مراد یہ ہے ایک سردار جو آپ کو آسانی کے لیے بلا رہا ہے، اور اگلی قرآن کی آیت بھی اسے ویسے ہی پریزنٹ کر رہی ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور اس طرح یہ پوری انفارمیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، وہ ایل یا اللہ لفظ تو استعمال ہوتا ہے، مگر دراصل وہاں بیل کا سر ہے۔ ہمارے ہاں غلطی یہ ہو جاتی کہ یار اللہ کے ساتھ بیل کا سر کیسے آ گیا، یعنی آتا تو پھر اللہ کا کوئی سمبل تو ہوتا، مگر جو الف ہے جس کے ساتھ ہم الف لام میم کو آگے بڑھا رہے ہیں،
اس کی بجائے یہ بیل کا سر کہاں سے؟ خواتین و حضرات، یہ مائتھولوجی سے آیا ہے۔ خدائے واحد کی پرستش کے بعد جو فونیشیا میں سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی وہ بیل کی پرستش کی تھی، اور انہوں نے الف، خدا کے الف کو بیل سے بدل دیا اور اس کی امیجز کو آگے لائے، اور وہی امیج خدا کے لیے سٹے کرتی ہے، وہی امیج جو ہے ان کی تہذیب میں بیل کے لیے سٹے کرتی ہے۔ ایک اور عجیب سی بات آپ کو بتاؤں کہ پانی کا سمبل جو ہے یہ میم کا، اور محمد رسول اللہ کا بھی تعلق پانی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک سیرت ابن حشام کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک چشمے پہ کھڑے تھے تو بہت سارے کافروں نے حملہ تو نہیں، تلاش کرتے ہوئے آئے، وہ پہچانتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاقاً بھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو؟ تو حضور نے فرمایا ہم پانی والے ہیں۔ تو حضور کا جواب تھا کہ ہم پانی والے ہیں۔ پھر آپ تبوک کی جنگ یاد کیجئے، وہ معرکہ جو حضور نے فوج لے کے نکلے اور پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا اصحاب رسول مطلب شکوہ پذیر ہوئے کہ یا رسول اللہ ادھر تو ہم مر جائیں گے سارے۔ تو آپ نے کہا کسی کے پاس پانی ہے؟ تو ان کا ہے، اور پھر ایک لوٹ میں ہلکا سا پانی صرف چھونے کے لیے تھا، حضور نے اس میں ہاتھ رکھا، آپ کے دستان مبارک سے پانی پھوٹ کے بہا، اتنا بہا کہ 5000 کے لشکر نے پیا، برتن بھر لیے اگلے وقتوں کے لیے۔ اور یہ انتہائی نمایاں معجزہ رسول ہے۔ مگر خواتین و حضرات، میرا کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پانی والے تھے، اور میم سے مراد محمد۔ اس کا فزیکل آسپیکٹ یہ ہے کہ وہ پانی، اور چونکہ میم سے حیات ہے۔ اب پھر آپ قرآن کو پلٹیں، آپ دیکھیں گے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ تمام حیات پانی سے ہے، پانی محمد سے ہے، تمام حیات محمد سے ہے۔ مختصراً ان اسماء کی حکمت ہمیں یہ بتا دی ہے کہ چونکہ پانی کا کلیم رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم پانی والے ہیں، اور چونکہ میم کا اوریجنل موسٹ جو سمبل ہے یعنی پرانی سویلائزیشن میں پانی ہے، اور اگر رسول اللہ پانی والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میم کو اوریجنل فضیلت حاصل ہے تخلیق میں، اور وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ نے کلیم کیا کہ ہم پانی والے ہیں، اور اگر محمد پانی والے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو تمام حیات پانی سے ہے۔ یہ حضرت حضرات اب ہے راز کی بات، یہ تو ایکیڈیمکس ہے، مجھے پتا آپ ان کے لیے نہیں آئے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اسماء میں کچھ اور بھی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا نیچرل سی انسٹنکٹ استعمال کریں کہ وہ کیا ہے۔ فرض کرو اگر قرآن حکیم میں اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم حامیم عین سین کا، تو جو خدا لفظ اکٹھے رکھ رہا ہے ان میں مغایرت تو نہیں نہ ہوگی؟ بڑا سادہ سا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 3 لفظوں کو جوڑ کے آگے ایک پوری آیت نازل فرما رہا ہے یا پوری آپ کو صورت دے رہا ہے، تو ان لفظوں میں مغایرت تو نہیں ہے نا، اجنبیت تو نہیں ہے۔ دی فرسٹ لا جو محکمات میں ان متشابہات میں ہے، جو مقطعات میں ہے، کہ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ مقطعات میں دے رہا ہے they are
they are adjacent groups and they have affinities between them and they have no animosity between them. So اگر آپ کے پاس الف بیٹھے ہوں تو دیکھو کہ ان کے تعلقات لام میم سے کیسے ہیں، اچھے ہونے چاہیے. اگر کسی کو obsession ہو گیا ہے محبت کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نام کون سے ہیں. اسی طرح جب ایک چھوٹا گروپ ہٹتا ہے، دیکھو لارجر گروپس ہیں اور اسمالر گروپس ہیں. اب آپ کہو گے شاید میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جناب علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا علی یہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ بڑے ہی نیک ہوتے مگر ہمارے دل ان کو نہیں جانتے، ہمارے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے، حالانکہ بڑے بزرگ بڑے نیک، اور کچھ لوگ بالکل گئے گزرے ہوتے ہیں، نکمے بیکار فضول، ہمارے دل ان کو جاتے ہیں. میرا خیال آپ سب کی زندگی میں ایسے لوگ تو ہوں گے کہ برا صحیح مگر دل جاتا ہے، اچھا صحیح دل نہیں جاتا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، مسند اہل بیت میں یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ امیر المومنین مجھے بھی تعجب ہوا تھا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ راز کیا ہے. تو حضور نے مجھے بتایا کہ علی جب کائنات بالا میں ارواح کی تخلیق ہوئی تو ان کو ایک گروہ بنا دیے گئے اور ان میں بعض کی بعض سے محبت ٹھہرا دی گئی، بعض کی بعض سے مخالفت ٹھہرا دی گئی. جیسے ہمارے جنرل صاحب کی ہے امریکہ سے، تو بعض کی اب قصور بیچارے نہ امریکہ کا، جنرل صاحب کا مخالفت لکھی گئی. اب اگر یہ 1000 سال بعد پھر بھی آئے اور امریکہ اجڑا بھی ہوگا تو بھی اس کی مخالفت، اور ہونے والا ہے بیچارہ، وہ تو مرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب دیکھیے کہ ہمارے اسماء، فرض کیجئے میں اگر موجود ہوں، میں اگر آپ عمران خان کو ہی دیکھ لیجئے، پہلے سپورٹس میں گئے پھر سیاست میں آ گئے، بھائی تیسرا شغل کیوں نہیں پکڑا انہوں نے؟ آپ حیران ہوں گے، یہ عین سین کاف کی حد میں چلے گئے. عین تو سین کو جا رہی ہے، تو یہ عین سین کاف کو چلے، بیچ میں کاف ہے نا ایک، وہ کینسر میں چلا گیا. پوری ہوگی نا ہسٹری، یعنی عین سین کاف اپنی ہسٹری پوری کر چکا. بیچ میں ایک ایسا شغل ہے جو ان کے گروپ کو مکمل کرتا ہے. فرض کرو آپ نے کہنا عمران خان سے آپ شادی کر لیں، تو آپ ان سے کہ یار کاف نام سے کرنا، کیونکہ وہ آپ کو مکمل کر دے. تو جب یہ اسماء نیچے اترے تو ان کے اسماء کی آپس کی رغبتیں اور نفرتیں نمایاں ہوئیں. پہلا کوشچن یہ تھا کہ who will give value to these words. پہلا کوشچن یہ ہے، الف کو ویلیو کون دے گا، بے کو ویلیو کون دے گا، ان کو قیمتیں کون دے گا. موٹا لا تو میں نے آپ گھروں میں استعمال کر لو، جو میں نے بڑا لا آپ کو دے دیا ہے. مگر اگر آپ یہ چاہو کہ قیامت تک کے لیے آپ چیزوں کی جانچ پرکھ ان کی انر اور ایکسٹرنل ویلیوز سے کرو تو پھر ذرا جان زیادہ مارنی پڑے گی، زیادہ تجسس کرنا. بات یہ ہے کہ اگر پاسٹ میں کبھی کوئی چیز کسی سچویشن میں قائم ہے، کسی مائتھولوجی میں آئی ہے، زمینوں میں آئی ہے، شہروں میں آئی ہے، اسماء کے تعلق سے وہ باہر نہیں ہوتے. اسماء فطرت پہ حکمران ہے، یہی 14 اسماء فطرت میں حکمران ہے، نیچر ان کی عادات پہ حکمران ہے، تعلقات پہ حکمران ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ اسماء بیسکس کا سب کا ڈیسیشن دے دیتے ہیں اور اٹس ٹو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ a larger factual world with the help of these اسماء، تو شاید آپ مجھ پر بلیو نہیں کرو گے. مگر مجھ سے پہلے ایک
دانشور نے، ایک کالم نے اسے کلیم کیا، شیخ محی الدین ابن عربی نے اسے کلیم کیا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم الاسماء کے اس تاثر سے واقف تھے، مگر ان کی بنیاد سائنٹیفک نہیں تھی۔ یہ 6 حروف ہیں جو زبان کی ڈیفرنٹ سائڈ سے نکلتے ہیں، ان میں سے 3 اللہ نے لیے، 3 چھوڑ دیے۔ اگر تالو سے 6 نکلتے ہیں تو 3 اللہ نے لے لیے، 3 چھوڑ دیے۔ اگر زبان سے 6 نکلتے ہیں تو 3 لے لیے، 3 چھوڑ دیے، یعنی ادائیگی کے۔ تو ابن عربی نے اس علم کی بنیاد ادائیگی پہ رکھی ہے کہ جو اس میں گرامی محمد ہے وہ 2 مرتبہ ڈپ کرتا ہے زبان، یعنی ایک عقیدت کا یہ بھی رنگ ہے کہ جب آپ محمد کا نام لیں گے تو قدرتاً آپ کے ہونٹ ڈپ کر کے ایک دوسرے کو چومیں گے، یہ ایک نیچرل ایفیکٹ آ جائے گا آپ کے اندر۔ بٹ دی فیکٹ از دیر از another very simple law of understanding this، وہ لا جو شاید میں استعمال کرتا ہوں، وہ لا جس کے تحت میں ان اسماء کو سمجھتا ہوں۔ It's more important to give the priority to the values of the basic words۔ جب تک آپ بیسک ویلیو نہیں دے پاتے آپ کی تمام تعلیمات اٹکل پچو رہتی۔ اس علم کی باقیات نہیں ہیں، اس علم میں استاد غلطی کرتا ہے، علم کبھی غلطی نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے، کیونکہ بہرحال ہم کسی خدائی علوم پر اتنی دسترس نہیں رکھ سکتے کہ کسی منزل دعویٰ تک پہنچے، اس لیے ہم غلطی کر سکتے ہیں یا ایز اے استاد میں غلط۔ میری مجبوری دیکھیے بہت بڑی ہے، اینڈ آئی ایکسپیکٹ یو ٹو ہیو اے ریگارڈ فار دیٹ sense of poorness in me کہ چونکہ after 1000 years I was the only teacher who has gone into the details، تو بہت ساری ویلیوز صرف مجھے ہی دینی پڑتی الفاظ، مگر جب یہ ویلیو آگے بڑھتی ہیں تو اتنی سمپل نہیں رہ جاتی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر تو الف لام میم کی طے تک ہو تو آپ سارے اس قانون کو استعمال کر سکتے، سارے۔ آپ قرآن کے ان 14 حروف کے کمبینیشنز کو جب چاہے استعمال کر سکتے ہیں، شادیوں میں، بیاہوں میں، رشتوں ناتوں میں، اپنے بچوں کے نام رکھنے میں آپ کو کوئی افینٹی تو نصیب ہو جائے گی، کوئی ڈسٹورشن نصیب نہیں ہوگی، مگر جب آپ آگے بڑھو گے تو پھر پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ کبھی کبھی ان افینٹیز کو بھی قطع کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی ان حروف میں آ کے کوئی تیسرا بڑا حرف شامل ہو جائے گا اور وہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا، یہ تو افینٹی قائم تھی، یہ قطع کیسے ہوگی؟ تو خادم حضرات، اٹس اے ٹریڈ سیکرٹ۔ آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے بہت تعلیم چاہیے، بہت فہم چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ 4 لفظ اکٹھے کریں تو ایک اسم کے، تو ہر اسم جو ہے ایج کی بھی نشاندہی کرتا ہے، ایٹیچیوڈ کی بھی نشاندہی کرتا ہے، رویوں کی بھی کرتا ہے، کریئر کی بھی کرتا ہے، تو یہ پیچیدگی میں یہ پروبیبلٹیز بلینز میں چلی جاتی ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ان پروبیبلٹیز پہ غور کرے گا اسے یہ جاننا پڑے گا، ضروری جاننا پڑے گا کہ ہم بہت سارا علم چاہیے، بہت سارے موضوعات کا چاہیے، بہت ساری اشیاء کا چاہیے، بہت ساری دنیا کا چاہیے، بہت سارا کائناتی علم چاہیے، اور وہ میں آپ کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں نے اپنی بات ختم کر دی، کھانا بالکل تیار۔